العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الأكرمين وعلى من والاهم وتبعهم وأحبهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج تھوڑا جلدی ہو گیا نہیں؟ اس کی وجہ معلوم ہے؟ آج سے آپ لوگوں کی خاطر آپ کے اوقات کو دیکھتے ہوئے، آپ کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے اور وہ بڑا کم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب روزانہ ایک پارا رہے گا ختم تک انشاءاللہ. ویسے آج 16 پارے پورے ہو چکے ہیں. اب بچے مجھے ہیں، رمضان اپنی اختتامی مرحلے کی طرف آ رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ پورا قرآن مجید سنیں اور پورے قرآن مجید کے مختصر معانی کی ذہنشین ہوں. ویسے تہجد میں بھی 13واں پارہ پو ہو چکا ہے. کل ہم نے سورہ یوسف کا خلاصہ گوش گزار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر اس قدر مہربانی فرمائی کہ بھائیوں نے کچھ سوچ کر کنویں میں دھکیل دیا تھا. اللہ نے ایسا فضل کر دیا کہ بس اب سورہ رعد کے معنی آتے ہیں بجلیوں کی کڑک. چونکہ اس میں ایک لفظ آیا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. ایک لفظ آیا ہے کہ یہ جو بادل گرجتا ہے در حقیقت یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی نماز اور اس کی تسبیح سکھا کر دنیا میں بھیجا. سبحان اللہ. فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. تم میں کا ہر ایک انسانوں کے علاوہ اپنی تسبیح کو اور اپنی نماز کو سیکھ کر آیا ہے، سوائے انسان کے انسان پیدائش کے بعد قبر میں جانے تک سیکھتا ہے. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسانا اور پھلوں میں جوڑ جوڑ پیدا کرنا، درختوں میں جوڑ جوڑ پیدا کرنا اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے پھل پیدا کرنا. پانی ایک لیکن پھل الگ، سب کے رنگ الگ، سب کے مزے الگ اور ان کی جسامت الگ. کوئی چھوٹا ہے تو کوئی بڑا ہے تو کوئی اور بڑا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایک ہی پانی سے پیدا کرتے ہیں اور لذتوں میں سب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. یہ ہماری نشانیاں ہیں. کیا تم عقل مندی سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے؟ پھر کسی نے تعجب کیا اس بات پر کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ مر جائیں گے، تو کیا پھر دوبارہ اٹھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، ضرور اٹھائے گا. وہ جو اس سورے کا نام رکھا گیا ہے اس کا ذکر یہاں پر ہے. یہ وہی ہے جو بجلی کو چمکاتا ہے اور بادلوں کو بھیجتا ہے اور بادل تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی، ملائکہ کرتے ہیں اس کے ڈر سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بجلیوں کو بھیجتا ہے. یہ سارے اس میں ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں کی تعریف کی جو وعدے کو پورا کرتے ہیں اور جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وہ توڑتے نہیں ہیں، اور ان کی مذمت بیان کی جو صلہ رحمی نہیں کرتے، آپس میں مل جل کر نہیں رہتے، کاٹتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں. ان کی مذمت اللہ نے بیان کیا. پھر ایک نقشہ کھینچا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کیا عالم ہوگا کہ وہ لوگ جو نمازوں کو صبر کیے اپنے رب کے خاطر، نماز پڑھتے رہے، نماز قائم کیے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ،
اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہے، یعنی زکوٰۃ بھی دیتے رہے، نفل صدقہ، زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہے، یہ تو دیتے ہی دیتے ہیں، علاوہ اس کے یوں ہی دیتے رہتے ہیں، وہ بھی کیسے؟ سرًا وعلانیۃً، کبھی چھپا کر کبھی دکھا کر۔ دکھا کر دینا بھی اس واسطے ضروری ہے، دکھا کر کا مطلب ریاکاری کے جذبے میں نہیں، اس نیت سے دکھا کر دینا کہ اگر میں دوں گا تو 4 لوگوں میں اور شوق پیدا ہو جائے گا، اس نیت سے دینا ہوگا۔ وہ ریاکاری نہیں ہے مجھے لوگ امیر کہیں، مجھے لوگ بہت پیسے والا کہیں، یہ مقصد نہ ہو، بلکہ اگر تم چھپا کر دو گے تو ہو سکتا ہے لوگ تم سے بدظن بھی ہو جائیں کہ بھی کیسا آدمی ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے، کبھی خرچ نہیں کرتا، تو کبھی کبھی خرچ دکھا کر بھی کیا۔ دکھانے کا مقصد ثواب اللہ سے حاصل کرنا ہو، اور یہ دکھا کر خرچ کرنے کا مطلب یہ کہ 4 لوگ کیا کریں، ان میں جذبہ پیدا ہو تاکہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ سب جنت میں ہوں گے، اور جنت میں یہ ہوں گے، ان کی بیویاں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، تو اب کیا ہوگا؟ ملائکہ داخل ہوں گے ان کے پاس جنت کے تمام دروازوں سے۔ ہماری جنت ہم کو اللہ نے دیا، آپ کیوں آ رہے ہیں حضرت؟ تو کیا کرنے آ رہے ہیں؟ سلام علیکم، فرشتے آ کر ہم کو سلام کریں گے اور بار بار کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بما صبرتم، یہ بدلہ ہے تمہاری ان اعمال کا جو تم نے دنیا میں صبر کر کے کیا۔ فنعم عقبی الدار، بس آخرت کا ٹھکانہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب وہ لوگ جو وعدے کو توڑتے ہیں، صلہ رحمی کو ختم کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہوئے بیان فرمایا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد کا مطلب آپ تلوار اٹھائیں یہ ضروری نہیں ہے، فساد صرف تلوار سے نہیں، امانت میں خیانت ہو تب بھی فساد ہو سکتا ہے۔ آپ ایک دوسرے کی بات دوسرے کے سامنے کریں جس سے اس کے جذبات برانگیختہ ہو جائیں، لڑنے کے لیے آ جائیں۔ زمین میں امن باقی تھا، لیکن تمہاری اس گفتگو کے بعد سے ایک اضطرابی سکون، بے چینی پیدا ہو گئی، یہ بھی فساد ہے۔ اعمال میں فساد ہے، عقائد میں فساد ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے کو ابھی تک درست نہیں کیا ہوا ہے، یہ بھی فساد ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، رحمت سے دوری۔ اولئک لہم ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اچھا گھر جنت، برا گھر دوزخ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رزق میں تنگی کرتا ہے۔ یہ تنگی کرنا بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کو میں کشادگی عطا کروں گا تو یہ آپے سے باہر ہو جائے گا، تکبر پیدا ہو جائے گا، اسی لیے جتنا دینا ہے اتنا ہی دیتا ہے۔ اور جن بندوں پر اس کو یقین ہے کہ بے حساب بھی دیں گے تو ان میں تکبر نہیں آئے گا، تو ان کو بے حساب دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی میں وہ خوش رہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیاوی زندگی کیا ہے جی؟ آخرت کے مقابلے میں ایک ساز و سامان، ایک تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی چیز۔ اب اس کے بعد فرمایا جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک قلوب، دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ ذکر اللہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر جتنے قسم کی عبادتیں مقرر کیے ہیں، کچھ عبادتیں مالی ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، خیر خیرات ہے، اس میں مال کا عمل دخل ہے۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں بدن انسانی کام میں آتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس میں بدن ہی کام کرتا ہے۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق زبان اور دل سے ہے، اور وہ اللہ کا ذکر، اس کے تسبیحات ہیں۔ اب پھر
ان کی ایک شرارت، جب کبھی بھی رسول ان کے پاس آئے تو وہ کیا کرتے تھے، ان سے مذاق کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے، ان کو دیکھتے تھے اور بولتے تھے تم آئے رسول بن کے، کوئی فرشتہ نہیں ملا اللہ کو بھیجنے کے لیے، ایسی باتیں تھی۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجیے، اگر فرشتے کو بھیجتے تو اس کا کیا حشر کرتے یہ لوگ معلوم؟ فرشتے کو بھیجے، اس کو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت، انسان کو بھیجنا تھا تاکہ ہم اس کے قریب رہ کے دیکھتے تھے، دونوں باتیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور سے فرمائی، لیکن جب دنیا میں ہمارے پاس مبعوث فرمایا تو بشری چادر میں بھیجا تاکہ اللہ کے بندے آپ سے قریب ہوں، آپ کو چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا گفتگو کرتے، بازار میں جاتے خریدتے فروخت کرتے سوتے جاگتے سب چیزیں دیکھ سکے، اس کے بعد تم کو عمل میں آسانی ہو سکے۔ اگر ہم کسی جن کو یا فرشتے کو بھیجتے تو برملا تم یہی کہتے، ایک ایسے ہستی کو نبی بنا کر بھیجے، ہم ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے، وہ کیا کرتے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں چلتا۔ تو اسی لیے وہ اعتراض پہلے سے ہی بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رسول کو انسانی شکل و صورت میں بھیجے۔ یہ جیسے تم کو بھوک لگتی ہے ان پر بھی بھوک لگتی ہے، لیکن تم سے زیادہ وہ صبر کرتے ہیں۔ خندق کے ماحول میں صحابہ نے بھوک کی شدت کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو سب کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر تھا، حضور نے اپنی قمیص سے مبارک ہٹا کر بتایا تو آپ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر تھے۔ یہ نبی ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ شادی بیاہ جو ہے یہ تم ہی سے نہیں ہے، ہم نے رسولوں کی بھی شادیاں کروائی ہیں، ان کو بھی اولادیں ہوئی ہیں، لڑکے ہوئے ہیں، لڑکیاں ہوئی ہیں، تو یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ بتانا چاہتا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مستقل سورت نازل فرمایا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے نام پر سورت نازل فرمایا، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ مزمل، سورہ محمد، سورہ مدثر، یہ ایسی صورتیں نازل فرمائی ہے۔ اس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، دیگر انبیاء کرام جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور شکر گزاری اور ناشکری اس کا بھی ذکر ہے کہ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم انکار کرو گے تو جو نعمت دیا ہوں وہ چھین لوں گا، پھر دوبارہ نہیں دوں گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صبر کرنے والے کا درجہ بڑا ہے یا شکر کرنے والے کا؟ علماء نے کہا شکر کریں گے نعمت میں اضافہ ہوگا، صبر کریں گے اللہ کی قرب میں اضافہ ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین، شکر کرتے کرتے کبھی تکبر بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن صبر کرتے کرتے جیسے جیسے اللہ کا قریب ترین بندہ بنتے جائے گا اس سے نعمتوں کی جو ہے اہمیت اس کو پتہ چلتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دیا کہ کلمہ طیبہ ایسے ہے کہ شجرۃ طیبہ، ایک بہترین درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ نے یہاں سے آسمان سے پانی برسایا زمین پر، اور تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے تابع کر دیا، ورنہ ایک وزنی پتھر پانی میں ڈالو، دریا میں ڈالو، سیدھے نیچے چلے جائے گا۔ پہاڑ جیسی کشتی ہے، کون روک رکھا ہے اس کو؟ اللہ۔ کبھی دیکھے ہوں گے پرندے اڑتے اڑتے اپنے دونوں پروں کو پھیلا کر ہوا میں رک جاتے ہیں، ان کو کون روکتا ہے؟ گرنے نہیں دیتا، اللہ روکتا ہے۔ تو یہ کشتیوں کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا نہروں کو تمہارے تابع کر دیا،
ندیوں کو سمندروں کو تمہارے تابع کر دیا، چاند سورج کو تمہارے تابع کر دیا، یہ چکر لگاتے رہتے ہیں، رات دن کو تمہارے تابع کر دیا، بنایا سب اس نے، لیکن کس کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے بنایا، اور تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جو تم نے مانگا تھا۔ عالم ارواح میں سارے انسانوں کو اللہ جمع کیا اور ان سے کہا مانگو کیا مانگنا ہے۔ کسی نے ایمان مانگا، ایمان مل گیا، کسی نے کفر مانگا، کفر دے دیا گیا، کسی نے نیکوں کی صحبت مانگی تو اس کو نیکوں کی صحبت دی گئی، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا۔ اللہ فرما رہا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے جو کچھ تم نے مانگا وہ عطا کر دیا۔ اچھا پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے لَا تُحْصُوهَا، ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکر ہے، مزاج کے خلاف ایک فیصلے کو بھی وہ برداشت نہیں کرتا۔ ارے دعائیں قبول کرتے کرتے ہم اتنی کرتے ہیں، کبھی نہ کریں تو وہ ناراض ہو پڑتا، جبکہ یہاں پر دعائیں اگر قبول نہ ہو تو حضرت علی کو یاد کر لینا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میاں دیکھو اگر تمہاری دعا قبول ہوئی تو یہ سمجھنا کہ رب نے تمہاری سنی۔ کیا کہا؟ اگر تمہاری دعا قبول ہو گئی تو تم یہ سمجھنا کہ رب نے تمہاری سنی، کبھی قبول نہیں ہوئی تو یہ سمجھنا رب اپنی سنانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیشہ تمہاری سنانا، کبھی میری بھی سن، اس کو سمجھو، دیکھو کیسا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے۔ اب یہاں پر جن بابرکت ہستی کے نام سے سورہ کا نام رکھا گیا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر ہے کہ حضرت ابراہیم نے مکے کے واسطے خاص طور پہ دعا کی تھی۔ وہ دعا پھر اللہ نے فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا، الہی اس شہر کو امن والا شہر بنا، وجنبنی، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش کرنے سے بچا، مجھے میری اولاد کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی امت میں ہم ساروں کے لیے دعا کی۔ دعا کا دائرہ ہمیشہ وسیع ہونا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ کریں آپ اپنے والدین کو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمائیں کہ الہی سب کی مغفرت فرما۔ آمین آمین۔ دعا ہمیشہ مختصر نہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں الہی مجھے محفوظ رکھنا اور میری ساری ذریت کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں کہ الہی فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری بات سنا وہ میرا، جو نہ سنا اس کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ دعا کر سکتے تھے نا؟ نہیں، سنیے کیا کہہ رہے ہیں ربی فمن تبعنی فإنہ منی، الہی جو میری بات سنا وہ میرا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس سے بدلا لے، اسے غارت کر، اس کو ہلاک کر، نہیں، جس نے میری نافرمانی کی تو بڑا بخشنے والا ہے۔ بے شک ہے اللہ، بے شک۔ کیا انداز ہے بخشنے؟ ہمارا حالت کیا ہے؟ ہماری نہیں سنے منہ کھل گیا، ناراض۔ اسی لیے شیخ نے اپنے مرید سے کہا کہ کبھی اللہ اور رسول بننے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا کہا؟ مرید بولا حضرت کچھ تو نصیحت کرو۔ ارے کیا نصیحت میں، تم تو اچھے لائق فائق ہیں، نہیں حضرت کے لیے حضرت دیکھتے تھے اس کو شروع سے، بولے دیکھو میرا ایک ہی بات بولتا ہوں، بولیے حضرت کبھی اللہ اور رسول نہ بننا۔ استغفر اللہ، میں اللہ کا بولنا، تیری اگر کوئی نہ سنے تو ایسے ناراض نہ ہونا جبکہ رب بھی ناراض نہیں ہوتا ہے، اور رسول نہیں بننا کہ تیری بات ہر کوئی سننا، جیسے رسول کی بات سب پر واجب ہے لیکن رسول بھی ناراض نہیں۔ آؤ میرے ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، الہی جو میری سنا وہ میرا، جو میری نہیں سنا تو اس کو بخشنے والا ہے۔
الہی تیرے حکم کے مطابق میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو اس بے آب و گیا دور دور تک یہاں ہریالی نہیں پانی نہیں کالے کالے پہاڑ ہے بس تیرا گھر ہے لا کر چھوڑ دیا ہوں. اب دعا کر رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ الہی انہیں نماز کا پابند بنا وارزقہم من الثمرات ہر قسم کا پھل فروٹ ان کو کھلا جبکہ وہاں پر ہری گھاس تک نہیں ہے. اس دور کی بات ہے آج تو خیر کیا کہنے صاحب یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر ہے. وارزقہم من الثمرات ہر موسم کا پھل آج بھی مکے میں دستیاب. بے شک وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون تاکہ وہ تیری شکر گزاری کریں. اب اس کے بعد ایک راز کی بات کر رہے ہیں صاحب ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن الہی ہم جو چھپا رہے ہیں تو اس کو بھی جانتا ہے بے شک اور جو دکھا رہے ہیں تو اس کو بھی جانتا ہے. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے. اب دعا کر رہے ہیں شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اے باری تعالیٰ تیری حمد بیان کرتا ہوں اس بات پر کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے سبحان اللہ جبکہ یہ عمر ایسی تھی اس میں اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں تھی. الحمدللہ ساری تعریفیں تمام تر تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے عطا کیا بڑھاپے پر اسماعیل اور اسحاق کو. پھر فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء میرا رب دعائیں کثرت سے سنتا ہے. یہ کہہ کر کیا کرنا صاحب اور دعا قبولیت کروا رہے ہیں. کیا کریں سنیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ نماز چھوڑتے تھے کیا پھر کیوں کر رہے ہیں ایسی دعا الہی مجھے نماز کا پابند بنا مطلب اب جیسا پابند ہوں اس پر دوام دائمی ہمیشگی عطا فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ مجھے تو بنائے گا بنائے ضروری ہے میری اولاد کو بھی پابند کرنا. سبحان اللہ ربنا اے پاک پروردگار متقبل دعا دعا قبول فرما. اس کے بعد سنیے صاحب ربنا اغفر لی الہی مجھے بخش دے. دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے بخشش کی مغفرت کی صرف مردوں کو ضرورت نہیں ہے زندوں کو بھی ہے. میں بارہا ایک بات بولتا ہوں شاید آپ نے اس سے پہلے بھی کبھی سنا ہے ارے جاتے جاتے بخشے بخشائیں جائیں تو کیا برا ہے مغفرت بھی ہو جائے سب کچھ ہو جائے اس حالت میں جائیں تو بہت اچھا ہے. ورنہ مرنے کے بعد ان سے کیا امید کی جاتی ہے کہ یہ کبھی ہماری تربت پر آئیں گے اور کبھی بھول ڈالیں گے کبھی مغفرت کی دعا کریں گے. ارے سامنے سے زندگی میں زندہ ہیں جاتے ہیں سلام بھی مطلب کا کرتے ہیں. یہ حال ہے ہمارے سلام بھی مطلب کا کرتے ہیں. یہ سلام کے انتظار میں مطلب میں رہتے تھے کہ کرتے نہیں کرتے. پرسوں تو میں کرا تھا اب میں دیکھتا ہوں کرتے نہیں کرتے. واہ نیکی بھی خود غرضی کے طور پر کرتے ہو. اسی لیے دیکھو ابراہیم علیہ السلام دعا سکھا رہے ہیں کوئی زندہ بعد میں اپنے مرحوم کی مغفرت کی دعا کرے نہ کرے تو خود زندگی میں جب تک رہے کرتے جا کرتے جا کرتے جا کیونکہ یہ وہ در ہے جو بار بار کھٹکھٹانے سے کھلتا ہے بند نہیں ہوتا. بایزید بستامی اپنے کسی مرید کو نصیحت کر رہے تھے کہ رب کے دروازے کو بار بار کھٹکھٹاتے جاؤ بار بار بجاتے جاؤ وہ ایک نہ ایک دن کھل جائے گا. بڑھیا جا رہی تھی سنی کہا بایزید میرے رب کا دربار کبھی بند بھی ہوا ہے. یہ اس دور بایزید کے دور کی بوڑھیوں کا ایمان تھا. تو میری مغفرت فرما ولی والدیہ میرے والدین کی مغفرت ولی مومنین سارے مومنین کی مغفرت. کس دن یوم یقوم الحساب جس دن حساب تو کرے گا سب کی گناہوں کی مغفرت ہو جائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ
رب العالمين.